سعودی عربیہ، وہاں کے ایک اخبار ہے الشرق الوسط، اس میں مرجع عظیم الشان آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی توہین کی گئی ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سعودی عربیہ سے کہتے ہیں کہ تم ہر کچھ دنوں پہ اس بات کو ثابت کرتے ہو کہ تم آل سعود سے زیادہ آل یہود نظر آتے ہو۔ اس مسئلے کو لے کے پوری دنیا میں لوگوں کے اندر بے انتہا غم و غصہ ہے۔ لوگوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ، باوجود اس کے کہ لاک ڈاؤن ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یا جلسات کی شکل میں یا بعض ملکوں میں روڈ پہ آ کے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور بے انتہا غم و غصے کا اظہار کیا، اور کرنے کا حق بھی ہے۔ مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی سے تم کو کیا پرابلم ہے؟ مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے داعش سے لڑنے کے لیے، ISIS سے لڑنے کے لیے فتویٰ دیا تھا، اور ان کے فتوے کی بنیاد پہ عراق کی عوام اور حشد الشعبی سامنے آئے تھے اور آ کے انہوں نے لڑ کے ISIS کو ختم کیا تھا۔ ISIS وہ گروہ ہے جس کو پوری دنیا آتنکوادی گروہ تسلیم کرتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر تم آتنکواد کے خلاف ہو، جو کہ یقیناً نہیں ہو، کیونکہ تمہارا مذہب بھی وہی ہے جو تمہارے ماں باپ کا مذہب ہے، امریکہ اور اسرائیل کا۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم خلاف ہیں، ہوتے نہیں ہیں خلاف۔ اور تم کو بھی آیت اللہ سیستانی سے اسی لیے پرابلم ہے کہ پرابلم تمہارے ماں باپ کو ہے، امریکہ اور اسرائیل کو ہے۔ یہ پرابلم تم کو میراث میں ملی ہے، یہ تمہارے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ تم کو تو محبت سے پیش آنا چاہیے کہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے اس آتنکوادی گروہ کو ختم کیا ہے۔ بعنوان مسلمان تم کو آیت اللہ سیستانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے ہمارے دوسرے مراجع کی طریقے سے اتحاد کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہے، لیکن تمہاری یہ مخالفت اس بات کی دلیل ہے کہ تم مسلمانوں میں اتحاد نہیں دیکھنا چاہتے ہو۔ اور کیسے تم دیکھنا چاہو گے؟ کیونکہ سعودی تو اس خونخوار فکر اور اقتدار کا نام ہے کہ جو یمن میں خونریزی کر رہا ہے، مسلمانوں کا خود قتل عام کر رہا ہے۔ سعودی عرب مسلمانوں میں اتحاد نہیں دیکھنا چاہتا ہے، سعودی عرب مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آغا سیستانی کے وجود سے امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد پائمال ہو رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ تمہارے مقاصد بھی وہی ہوں جو امریکہ اور اسرائیل کے ہیں، تو پھر کیوں اپنے کو مسلمان کہہ کے بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ تم بھی بتا دو کہ تمہارا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہاری ایکٹیویٹیز بتا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، بلکہ تم مسلمانوں کے مخالف ہو، دشمن ہو تم اسلام کے۔ اسلام کو تم آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے۔ امید یہ ہے کہ اگر سعودیہ کو ذرا بھی اپنی فکر ہوگی تو آئندہ اس طرح کی ایسی کوئی جسارت یا گستاخی کی ہمت نہیں کرے گا۔ ولایت فقیہ کو لے کے جو مخالفت کی ایک فضا قائم کرنے کی کوشش، ناکام کوشش کی گئی۔ ولایت فقیہ خود ایک وہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں اس وقت وہ لوگ کہ جن کے اندر لاجک پائی جاتی ہے، منطق پائی جاتی ہے، جن کے اندر علم پایا جاتا ہے، وہ بہت آسانی سے ولایت فقیہ کے نظریے کا استقبال کرتے ہیں۔ عالم تشیع میں سارے علماء ولایت فقیہ کے نظریے کے لیے متفق ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی مخالفتیں بھی ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی بھی علمی کارنامہ نہیں ہوتا ہے۔ ولایت فقیہ یعنی امام کی نیابت میں قوم کی یا مسلمانوں کی لیڈرشپ، ایک مرجعیت کی مخالفت، پھر ایک یہ ولایت فقیہ کی مخالفت، کیونکہ یہ دونوں ایسی شخصیتیں ہیں، یہ دونوں ایسے عہدے ہیں کہ جو عالم اسلام کو بالخصوص تشیع کو بچائے ہوئے اور دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ جب ان لوگوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں تو مرجعیت نے آ کے بچایا، ولایت فقیہ نے بچایا۔ جب داعش کا حملہ ہوا تو مرجعیت نے آ کے بچایا، ولایت فقیہ نے آ کے بچایا۔ لہٰذا دشمن جب دیکھ رہا ہے کہ مرجعیت کے ہوتے ہوئے، نظام ولایت فقیہ کے ہوتے ہوئے ہماری ساری سازشیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، تو اب یہ ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی حرکتیں سامنے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن اب بوکھلا گیا ہے، دشمن اب پاگل ہو گیا ہے، اب وہ بہت ہی نیچ اور چھچھوری قسم کی حرکت کر رہا ہے۔ اب دشمن کے ترکش میں کوئی تیر نہیں بچا ہے، اب وہ ہر طرح سے اپنی گھنونی اور چھچھوری حرکتیں کر کے سارے حربوں کو استعمال کر چکا ہے، لیکن نہ آج تک وہ
نظام مرجعیت کو کوئی چوٹ یا آنچ پہنچا سکا ہے اور نہ نظام ولایت فقیہ کو کوئی چوٹ پہنچا سکا ہے، اور انشاءاللہ نہیں پہنچا پائے گا۔ کچھ مہینے پہلے بہت عظیم شخصیت شہید قاسم سلیمانی اور انہی کے ساتھ ساتھ شہید مہندس، یہ 2 افراد جو شہید ہوئے تھے، اسی ہفتے یہ یونو کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو امریکہ نے اٹیک کیا تھا اور جس حملے میں ان دونوں مرد میدان اور دونوں عظیم شخصیات کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے، یہ انٹرنیشنل اصول اور قانون کے خلاف ہے، UN کے رولز کے خلاف ہے۔ ٹرمپ اس مسئلے میں بے گناہوں کا قاتل ہے اور مجرم ہے کہ جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ایران نے اس مسئلے میں جن لوگوں کے نام ایران کو ملے تھے اس میں سر فہرست ٹرمپ کا نام تھا، اور ایران نے ٹرمپ کے نام کے اریسٹ وارنٹ جاری کیا تھا اور انٹرپول سے یہ خواہش کی تھی، یہ چاہا تھا کہ وہ ٹرمپ کے گرفتاری میں ایران کی ہیلپ کرے، مدد کرے۔ دنیا کو بتانا چاہتا ہے یہ قدم کہ دنیا میں اگر انسان ظلم کرتا ہے تو ولو وہ کسی ملک کا پریسیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، اس غلط کو غلط کہنے میں انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو عہدہ ہے وہ ظاہری ہے، اس کا جرم کرنا یہ اس کی حقیقت ہے۔ غلط انسان اگر بڑے عہدے پہ بھی پہنچ جاتا ہے تب بھی وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے۔ ٹرمپ جیسے خونخوار اور ظالم شخص کو اقتدار سے ہٹا دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ شخص جب تک اقتدار پہ رہے گا اس کا مس یوز کرتا رہے گا، جو خود US کے لیے نقصان دہ۔ یہ وہ شخصیات اور وہ بزرگان تھے کہ جن سے پوری دنیا میں خوف طاری تھا، اس کے بعد یہ چیزیں بہت واضح رہی ہیں۔ ابھی بھی فیس بک پہ اگر آپ آقا قاسم سلیمانی سے متعلق کوئی بھی تصویر یا پوسٹ ڈالیں تو فیس بک فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن کرتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح کے اکاؤنٹس یا پیج کو جو ہے وہ بلاک کر دیتا ہے، یا کچھ دنوں کے لیے بلاک کر دیتا ہے، یا ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیتا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کے اندر کتنا خوف اور کتنا ڈر پایا جا رہا ہے۔ نیپال نے اپنے نقشے میں تبدیلی کی اور اس نے اپنا جو نیا نقشہ نکالا اس میں 3 بالخصوص ایسے علاقے کہ جو ابھی ہندوستان کے تحت اثر ہیں یا حکومت میں ہیں، اس کو اس نے اپنے نقشے میں نیپال کا حصہ دکھایا ہے۔ اب یہ چھوٹی غلطی نہیں، ہمارے ملک کی سرزمین کی طرف غلط نگاہ دیکھنے والا صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہندوستان اور نیپال کے تعلقات کو دیکھیں تو نیپال ہمیشہ بہت امید کی نظر سے ہندوستان کو دیکھتا ہے۔ نیپال کی پولیٹکس اور سیاست ہندوستان کی پولیٹکس کے تاثیر میں رہی ہے۔ بہت سے مسائل نیپال کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہندوستان میں یا ہندوستان سے حل ہوتے ہیں۔ ہندوستان کافی حد تک سپورٹ کرتا ہے، بہت سی چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے، لیکن آج یہ وقت آ گیا کہ نیپال کا پرائم منسٹر یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں کی سرکار گر جائے۔ آج یہ وقت آ گیا کہ نیپال ہندوستان کی سرزمین کو اپنے نقشے میں شامل کر۔ نیپال کے معاملات کو لے کے 2015 بہت اہم سال تھا، جس میں بہت سارا معاملات تھے، بہت سی چیزیں تھیں، حتیٰ اسی 2015 میں ارتھکویک آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، کہ جس موقع پہ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے جو ابھی بھی ہیں نریندر مودی نے فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن کیا تھا اور فوری طور پہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکا اس پہ ہیلپ مدد بھیجی، اور حتیٰ کہ بعض نیوز میں جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے کہ $1 بلین کی ہیلپ بھیجی، مدد بھیجی تھی۔ اور آج وہی نیپال ہندوستان کے اوپر بھیڑیے کی نگاہ جمائے ہوئے، اور ہمارے حکمران کی طرف سے اس کے جواب میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کیا ہے، جو بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے اور بہت ہی اطمینان بخش نہیں دکھ رہی ہیں، لیکن جو بھی حالات سامنے آ رہے ہیں، ہمارے ملک کی حکومت کسی بھی معاملے کو ہینڈل کرنے میں ناکام اور بے بس نظر آ رہی ہے، اور نہ یہ کہ وہ ملک کو چلا نہیں پا رہی ہے اور ملک کو بچا نہیں پا رہی ہے،
بلکہ یہ موجودہ حکومت دن بدن ملک کے حالات کو خراب کرتی جا رہی ہے۔ ابھی جب نیپال جیسا ملک ہم کو غلط نگاہ سے دیکھنے لگے تو سوچئے کہاں ہندوستان کا وہ معیار کہ ہندوستان امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا، اور کہاں آج یہ وقت آ گیا کہ نیپال ہمارے اوپر نگاہیں جمائے ہوئے۔ اگر اسی کا نام ترقی اور وکاس ہے تو ہمیں نہ ایسی ترقی چاہیے نہ ایسا وکاس چاہیے۔ ایسی کوئی ترقی نہیں چاہیے کہ جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے، ایسا کوئی وکاس نہیں چاہیے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے۔